اب اس موضوع پہ دیکھیں کس طرح اسلام نے امیر کو، جس طرح سے یہ لوگ امیر تر اور غریب کو غریب تر کر رہے ہیں، اس کو کیسے روکا ہوا ہے۔ مغرب جو ہے وہ غریبوں پہ ٹیکس لگاتا ہے، ایوریج لوگوں پہ، اور امیروں کو ٹیکس میں مراعات، ٹیکس میں چھوٹ، اور آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک سال میں 280 کی 290 ارب کے ٹیکس چھوٹ دیے ہیں بڑی کمپنیوں کو۔ اس بجٹ کا عنوان جو اخباروں نے لکھا تھا نا، بزنس فرینڈلی بجٹ، یعنی بزنس مینوں کو مختلف مراعات دیے ہیں، عوام پہ ٹیکس بڑھائیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، بڑے ملٹی نیشنلز کو چھوٹ دیتے ہیں، نام کیا دیتے ہیں؟ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مراعات، ترغیبات کا پیکج اعلان کیا ہے، وہی تم ٹیکس مت دو، آ جاؤ ہمارے ملک میں لوٹو اور چلے جاؤ۔ اور ہمارے اوپر ٹیکس، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ صرف یہ دیکھ لیں پاکستان کے بجٹ کا 63% بجٹ کیا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس، یعنی جی ایس ٹی۔ دودھ، آپ ایک فقیر ہوتا ہے نا، فقیر، وہ بھی ایک بلیٹ خریدتا ہے نا تو جی ایس ٹی دے رہا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت، ایک پینشن یافتہ بوڑھا شخص، وہ دودھ کا اتنا سا ڈبہ لے کر آتا ہے نا، وہ ٹیکس دیتا ہے۔ وہ گھی کا ڈبہ لے کر آتا ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے۔ وہ چینی لے کر آتا ہے، ٹیکس دیتا ہے۔ وہ غریب شخص جس کا گزر، جو کہ شاید لوگوں کے خیرات پہ پل رہا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ اور ڈائریکٹ ٹیکس جو آپ لیتے ہیں، ڈائریکٹلی لیتے ہیں، جس کے پاس کمائی ہے اس سے آپ لیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی غلط ہے لیکن یہ اس سے کم غلط ہے، کیونکہ تو ہر کوئی دے رہا ہے، برابر دے رہا ہے، امیر بھی اتنی دے رہا ہے، غریب بھی اتنی دے رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ جو ہے جو آپ تنخواہ پہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 37% ہے، اور یہ بھی آپ تنخواہ پہ لے رہے ہیں، یعنی کہ کمائی پہ لے رہے ہیں، دولت پہ نہیں لے رہے۔ دولت وہ ہوتی ہے جو بچ جاتا ہے، کمائی وہ ہوتی ہے جو آپ گھر کا گزارا کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ٹیکس ہے، 63% غریبوں کے اوپر ہے، اور یہ بھی اس میں آدھا غریب اور کچھ امیر۔ یہ ہے ٹیکسوں کا پاکستان کا نظام۔ یہ مختلف ٹیکسوں کی ڈیٹیل ہے، میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا۔ آگے چلیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ اور یہ بڑی خطرناک حدیثیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان ٹیکسوں میں ملوث ہیں، جو ان حکمرانوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لا يدخل الجنہ صاحب المقص، ٹیکس لینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ وَإِن صاحب المقص فِي النار، جو ٹیکس لے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور فرمایا وہ شخص جو کسی بھی شے کی قیمت مسلمان کے لیے بڑھائے، اللہ کا حق ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ میں ڈال لیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جو کسی شے کی قیمت مسلمان کے لیے بڑھائے، شے کی قیمت میں کیا ہونا چاہیے؟ خرچہ اور منافع، یہ کسی چیز کی قیمت میں ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں جی ایس ٹی آئے گا، آکٹرائے، سی ڈی، فلاں ٹیکس، دمکانہ ٹیکس، سرچارج، ایڈیشنل سرچارج، یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو اللہ کا حق ہے اسے دوزخ میں ڈال دے۔ یہ ہے درمیان میں کوئی بھی ڈائریکٹ چیز، جو قیمت، جو خرچہ ہے اور اس کے اوپر منافع کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی حدیث بیان کی ہے جو آئندہ آنے والے ہر نئے نام سے جو بھی ٹیکس آئے گا، جو اس ڈیفینیشن میں آئے گا، وہ خود ہی آٹومیٹکلی وہ حرام بن جائے گی۔ اور فرمایا، اور یہ اگرچہ لوگ اس کو شاید اس طرح نہ سمجھیں، لیکن یہ ایگزیکٹ اس پر اپلائی ہوتی ہے، اگر تم پاؤ کوئی شخص تمہارا مال بغیر حق کے لے رہے اسے قتل کر دو، کوئی حق نہیں ہے ان لوگوں کا آپ سے مال چھیننے کا، صرف زبردستی آپ سے لے رہی ہے۔ جگہ ٹیکس ہے آپ کے اوپر جو لگایا وہ انہوں نے ہر چیز کے اندر آپ سے شامل کر کے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا آپ ایک اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بندے کی تنخواہ وہ سال 50,000 ہے اور وہ سالانہ 6 لاکھ روپے کماتا ہے، تو اس کے اوپر وہ کچھ 10% ٹیکس دیتا ہے۔ اگر زیادہ ہے تو پھر تو ریٹ 30% اور 25% تک پہنچ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں ابھی۔ اس کے بعد آپ جب جو شاپنگ کرتے ہیں اس پہ 17.5% آپ سب پہ جی ایس ٹی دیتے ہیں۔ جو آپ بجلی کا بل دیتے ہیں اس کے اوپر کم از کم کوئی 150-200% ٹیکس ڈالے ہوئے انہوں نے مختلف ناموں سے، اور آخر میں سب نام ختم کر کے ایک ہی نام رکھ دیا، اب سارے ضم کر دیے، ریٹ کے اندر ضم کر دیے۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، پی ڈی سی ایل کا بل، آپ کا جو گھر کا ٹیکس ہے، جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے، جو آپ کا سیس ہے، جو آپ کے اس کے اوپر جو پانی کا جو ٹیکس ہے، اس کے علاوہ جو آپ گاڑی کہیں پارک کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو آپ راستے میں جاتے ہیں ٹول ٹیکس، جو آپ گاڑی کا لائسنس بناتے ہیں اس کا ٹیکس، ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیکس، ہر سال کا جو گاڑی کا جو ٹوکن ہے وہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کہیں پل پہ سے گزرتے ہیں تو ٹول الگ سے دیتے ہیں، اگر کسی ریسٹورینٹ چلے جائیں 12% ٹیکس وہاں پہ دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ لسٹ اٹھاتے جائیں، آپ کی تنخواہ آدھو آدھ آپ سے وہ ٹیکس میں لے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کہتے ہیں میں شاید 8% ٹیکس دے رہا ہوں، میں 12% ٹیکس دے رہا ہوں، میرا 15% کٹ رہا ہے۔ 15 نہیں کٹ رہا، 15 تو ڈائریکٹ وہ ہاتھوں ہاتھ لے جاتا ہے نا آپ سے۔ باقی جو ساری جو لسٹ ہے، پھر جو سارے کارخانہ داروں سے جو آپ مال لیتے ہیں، وہ کارخانہ دار جو ٹیکس دیتا ہے کیا وہ جیب سے دیتا ہے؟ وہ آپ سے پورا کرتا ہے، قیمت میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ وہ جو بجلی کا بل دیتا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے، وہ کہاں سے پورا کرتا ہے؟ آپ سے نہیں پورا کرتا۔
اگر آپ دیکھیں پوری گمبھیرتا ہے اور آپ کو ٹیکسوں میں انہیں کچھ رہا ہوا ہے ہر جگہ سے آپ کو ٹیکس میں جکڑا ہوا ہے، جو آپ ٹیکسوں کے ٹیکس آپ دے رہے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا. ان کو یہ ٹیکس اس لیے پسند ہے نا، یہ انڈائریکٹ ٹیکس، آپ کو پتہ نہیں چلتا، فیل نہیں ہوتا آپ کو. آپ موبائل میں کسی کو گھر میں فون کرتے ہیں والدہ کو تو 25 روپے پہلے کٹ جاتے ہیں اور باقی کٹتے کٹتے آخر میں 42 روپے آپ سے پورے کٹتے ہیں. یہ سب کیا ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ کو ٹیکسوں میں اس لیے جس بندے کی تنخواہ 20,000 ہے نا، وہ اصل میں کوئی 8,000 روپے وہ ٹیکسوں میں دے رہا ہے، پھر 5-6,000 بجلی کے بلوں میں دے رہا ہے. اس کے بعد کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ سو لوگ غریب نہیں ہوں گے اس نظام میں. سود، آگے سے سود کے بارے میں زیادہ تفصیل اس لیے ڈسکس، ایک فگر کے علاوہ میں ڈسکس اس لیے نہیں کرتا کہ الحمدللہ اس کے بارے میں علماء میں اکثر